الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستو، کل کا دن پوری ملت اسلامیہ کے لیے انتہائی افسوس اور غم کا دن رہا جب یہ خبر ہم نے سنی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ خبر ہمارے پاس پہنچی کہ آج 3 تاریخ 2021 بروز سنیچر حضرت اقدس مولانا محمد ولی رحمانی صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ حضرت اقدس مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے آپ میں ایک انجمن تھے، اپنے آپ میں ایک جماعت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ صفات اور بے پناہ صلاحیتوں سے، بے پناہ خصوصیات سے نوازا تھا۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے امتیازی اوصاف ہیں جن کو بیان کیا جائے گا، اور بیان کرنے والے بیان کریں گے، لکھنے والے لکھیں گے۔ ہر انسان اپنے نظریے سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو، ان کی برائیوں سے باز رہو، ان کی برائیاں بیان نہ کرو۔ یوں تو ہر انسان کے لیے آتا ہے، یوں تو آئے ہیں دنیا میں سبھی جانے کے لیے، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس۔ اب حضرت والا ہمارے درمیان چونکہ نہیں رہے تو پورا زمانہ افسوس کر رہا ہے۔ بڑے بڑے سیاسی لیڈران اور قائدین ایک خلا محسوس کر رہے ہیں اور ساری کی ساری میں اپنے آپ کو بالکل یتیم محسوس کر رہی ہیں۔ چھوڑ کر چلا گیا حضرت کہ اس وقت امت کی جو کشتی منجدھار میں پھنسی ہوئی ہے اور جو ایک طوفان میں پھنسی ہوئی ہے اور ایک بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو کسی ملاح کی ضرورت ہے، اور ایسے ملاح کی جو زبان و قلم کا بھی بادشاہ ہو اور جو دل و نگاہ بھی بلند رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کو زبان و قلم بھی خوب عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ملت اسلامیہ کے لیے تڑپتا ہوا دل، دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا تھا، سوز دل عطا فرمایا تھا۔ حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ ایسا انتخاب تھا کہ آپ سے کام لینے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صلاحیتیں عطا فرما دی تھی، اور تقریباً وہ تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت کو وہاں بھی عطا فرمائی تھیں، اور اپنے والد ماجد حضرت اقدس مولانا منت اللہ رحمانی نور اللہ مرقدہ سے ورثے میں ملی تھی، اور پھر آپ کے محترم حضرت اقدس مولانا محمد علی مونگیری جو ندوۃ العلماء اور تحریک ندوۃ العلماء کے بانی اور محرک تھے، ان سے ورثے میں ملی تھی۔ آپ اس عظیم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کو ہم حسنی اور حسینی جانتے ہیں۔ آپ حضرت اقدس عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سادات کی وہ صفات جو نمایاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صفات اور وہ شان آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت اقدس نے تقریباً اپنی زندگی کی 78 بہاریں سعیدن و مات سعیدن اس انداز سے گزاری ہیں کہ وہ ایک وقتی کی اور سعادت مندوں کی طرح زندگی آپ نے گزاری۔ زندگی آپ نے خدمت دین کے لیے، احیاء دین کے لیے آپ نے وقف کر دی تھی، اور آپ نے اپنے آپ کو امت کے لیے بالکل ہمیشہ آپ کا دل کرتا رہتا تھا، متفکر رہتے تھے، اس حوالے سے مفکر بھی کہا جاتا ہے، اور ان تمام ناحیوں اور گوشوں سے آپ نے امت کی رہنمائی کی، اور آپ نے امت کو گائیڈ کیا، اور آپ نے امت کو اپنے قیمتی مشورے بھی دیے، اور امت کو خصوصاً رحمانی ٹھٹی کے نام سے جو آپ نے تعلیمی بیداری کا سلسلہ اپنے صوبے میں اور اپنے علاقے میں چلایا، اور مونگیر میں جو آپ نے رحمانی ٹھٹی کے نام سے جو نظام بنایا، جس کے ذریعے سے امت کے نوجوان اور مسلم نوجوان وہ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء اور داعیہ
یہ بنے، اور الحمدللہ پورے ملک کے اندر مختلف علاقوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نوعیت کا حضرت پہلا پروگرام اور نظام تھا۔ اب تو ماشاءاللہ اس سلسلے میں انہی کی تقلید میں بہت ساری اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں جو لائق تحسین اور لائق صد احترام ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کو سمجھتا ہوں کہ ہر طبقے کے لوگوں کے آپ دلوں میں بستے تھے۔ ہر طرح کے سیاسی قائدین نے جو گویا کہ ہماری جماعت سے ہم آہنگی نہیں رکھتے، ہماری فکر سے ہم آہنگی نہیں رکھتے، انہوں نے بھی حضرت کی وفات پر اپنے صدمے کا اور رنج کا اظہار کیا ہے، کیونکہ آپ کی جو صلاحیتیں تھیں انہوں نے ان صلاحیتوں نے اپنا لوہا منوا لیا تھا، اور خصوصاً صوبہ بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ کی عوام کو امارت شریعہ کے نظام سے جو آپ نے فائدہ پہنچایا، اور جگہ جگہ علاقوں میں جو آپ نے امارت شریعہ کے نظام قائم کیا اور دارالقضا قائم کیے، اور آپ نے وہاں کی عوام کو ایک جو بلکتی سسکتی اور بہت ہی کمزور عوام ہے، وہاں کی بہت ساری معاشی اعتبار سے جو مضبوط نہیں ہے، اس بہار اور جھارکھنڈ اور اڑیسہ کی عوام کے لیے سب سے زیادہ مضبوط آواز حضرت اقدس مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب دور دور تک حضرت جیسا کوئی ثانی تو نظر نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ایسی صلاحیتیں اور وہ صفات کسی بندے میں ڈال کر ودیت کر کے حضرت کا جانشین بنا دے تو اللہ کا بڑا احسان ہوگا اس امت پر۔ اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے امارت شریعہ کے حوالے سے بہار میں خدمات انجام دی، سیاسی اعتبار سے بھی آپ کی آواز بڑی مضبوط تھی، اور سیاسی حلقوں میں بھی آپ کی آواز کو ایک اہمیت دی جاتی تھی کہ حضرت اقدس نے کچھ کہا ہے، لاکھوں کا مجمع آپ کی آواز پر بہار کی سڑکوں پر آ جاتا تھا، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور کبھی کسی اپنے ذاتی فائدے کے لیے آپ نے کسی کام کو انجام نہیں دیا، بلکہ صرف اور صرف امت مسلمہ کی اجتماعیت کے لیے اور امت مسلمہ کو اجتماعی فائدہ پہنچانے کے لیے آپ نے یہ تمام کام انجام دیے جو حضرت والا ہی کی شان تھی اور آپ ہی کا حصہ تھا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کئی ساری صفات کے جامع تھے، تعلیم و تربیت کے میدان میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا، امارت شریعہ کے حوالے سے آپ کی خدمات ہیں، تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی آپ نے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً 20 کے قریب کتابیں ہیں، اور یہ تصنیف کا یہ ورثہ یہ آپ کو اپنے والد ماجد سے ملا تھا، تصنیف کی یہ صلاحیت، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو لکھنے کا جو فن عطا کیا تھا، بے باکی کے ساتھ بولتے بھی تھے، بے باکی کے ساتھ لکھتے بھی تھے۔ حضرت کا امتیازی وصف آپ کی بے باکی تھی، اور آپ جو نڈر اور بے خوف تھے، ایسے قائدین امت کو خال خال اور کم ملتے ہیں کہ آپ اپنی بے باکی کے ساتھ اپنی بات کو، سامنے کوئی بھی بیٹھا ہو آپ اپنی بات کو رکھتے تھے، اور آپ نے تعلیمی میدان میں جو خدمات انجام دی ہیں، کولمبو یونیورسٹی نے انہی تمام خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند سے بھی نوازا تھا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بھی آپ یہ تصور کریں کہ اتنی بڑی دنیا کی عظیم یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بھی آپ ممبر تھے، ظاہر ہے کہ حضرت والا کے قیمتی مشوروں کی اس یونیورسٹی کو ضرورت تھی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کو جو آپ کے دادا محترم حضرت اقدس مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اور آپ کا بنا ہوا ادارہ ہے، کوئی اس ادارے کے بھی آپ ممبر رہے، اور شورا کی میٹنگوں میں آپ تشریف لے جاتے اور اپنے مشوروں سے نوازتے، جیسا کہ ہم نے دوسرے اکابر سے سنا اور دوسرے بزرگوں سے سنا۔ ظاہر کہ اس وقت میں جبکہ ملت کو اور پوری امت کو، خصوصاً مسلم برادری کو پورے ملک میں حضرت والا کی آپ کی مدبرانہ اور آپ کی مفکرانہ مشوروں کی اور آپ کی مدبرانہ جو مزاج تھا اور مدبرانہ نظام کی امت کو بہت ضرورت تھی، ایسے وقت میں حضرت والا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت کا دوسرا امتیازی وصف تھا کہ کام کے لیے لوگوں کو آگے بڑھایا جائے، جیسے یہ ذمہ داری ہم پر ہے تو اب یہ ذمہ داری دوسروں کو دی جائے، جب ذمہ دار بنایا جائے گا تو لائق بنیں گے، اور اس کا مظاہرہ آپ خوب کیا کرتے تھے کہ اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھاتے تھے، اور اس کی دو مثالیں میرے سامنے ہیں۔ ایک تو ابھی امارت شریعہ کے سلسلے میں آپ نے جو فیصلہ اپنی عدالت کے ایام میں لیا، اور حضرت اقدس استاذ محترم مولانا محمد شمشاد صاحب قاسمی رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کو، حضرت والا مولانا شمشاد صاحب رحمانی دامت برکاتہم سے میں نے دارالعلوم وقت دیوبند کی طالب علمی کے زمانے میں نخبۃ الفکر پڑھی۔ حضرت کا مغرب کے بعد عموماً درس ہوتا تھا،
عجیب انداز بیان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور عجیب اللہ تعالیٰ نے آپ کو طلاقت لسانی دی ہے، اور عربی زبان پر جو قدرت اور عبور دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خوش اخلاقی ملنساری کے جوہر بھی آپ کو دیے ہیں۔ ان تمام صفات کو صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت والا کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، بالکل مناسب تھا کہ نوجوان قیادتوں کو آگے آنا چاہیے اور نوجوان کندھوں پر یہ ذمہ داریاں ڈالنی چاہیے۔ حضرت والا نے اس کا بھی خوب استعمال کیا اور اس چیز کو بھی خوب آگے بڑھایا، ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ دوسرا، تصوف و سلوک کے بھی آپ عظیم المرتبہ شیخ تھے اور شیخ طریقت تھے، آپ نے اس حوالے سے بھی بہت سی خدمات انجام دی ہیں۔ تقریباً 7 یا 8 لوگوں کو آپ نے خلافتیں دی ہیں، اور جن لوگوں کو بھی آپ نے خلافتیں دی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ تصوف و سلوک و طریقت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ خصوصاً میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ نوجوان قیادتوں کو، نوجوانوں کو آپ آگے بڑھاتے تھے۔ حضرت مولانا محمد عمرین صاحب رحمانی دامت برکاتہ مخدوم گرامی ہمارے مشفق ہیں، میرے محسن حضرت والا نے مجھے قیمتی مشوروں سے نوازا ہے، میری رہنمائی کی ہے اور محبت و شفقت فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد عمرین صاحب عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم، آپ نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عمرین صاحب کو خلافت کی عظیم ذمہ داری دیتے ہوئے آپ نے تصوف و سلوک کے نظام کو بھی آگے بڑھایا، جو آپ کو حضرت اقدس مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی سے ملی تھی۔ اس کے بعد آپ کے دادا محترم، پھر آپ کے والد محترم، پھر انہوں نے آپ کو ذمہ داری دی۔ یہ عظیم سلسلہ ہے، خواجہ فضل رحمان گنج مراد آبادی نقشبندیہ سلسلے کے بڑے عظیم المرتبت اور صاحب کشف و کرامات بزرگوں میں سے گزرے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بین القدیم الصالح والجدید النافع کا مصداق بنایا تھا، اور وہ صفات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی جو ابھی حال میں کم نظر آ رہی ہیں کہ چند ہی ایسے لوگ ہیں جن کے اندر وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ تو یہ وہ امتیازی اور ایسی بے باکی اللہ نے دی تھی کہ سامنے وزیر اعظم بیٹھا ہو، وزیر اعلیٰ بیٹھا ہو، حضرت والا کو جو بات کہنی ہے آپ کو کہنی ہے، اور آپ کو اسی انداز سے کہنی ہے۔ حق کو حق جانا تو اس کو کہہ دیا، غلط کو غلط جانا تو منکر کو روکا ہے، یہ آپ کا امتیازی وصف تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے تعلیمی و تدریسی میدان میں بھی جامعہ رحمانیہ منگیر میں تقریباً 4 یا 5 برس تدریسی فرائض انجام دیے، اور آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں جو ملک و بیرون ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ کی تصنیفات سے بھی استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب حضرت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جہاں تک معاملہ ہے، جب اس کا قیام عمل میں آیا، جب حضرت اقدس قاری طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے والد گرامی حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں نے اور دوسرے بزرگوں کے مشورے سے جب اس کا قیام عمل میں آیا، اس کی ابتدا اور اس کی تاسیس اور اس کے قیام کے وقت سے آپ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ آپ نے اپنے والد ماجد کی فکروں کو، آپ کے مزاج اور آپ کی زندگی کے طرز کو آپ نے قریب سے دیکھا تھا، اور وہ تمام چیزیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈال دی تھی، اور انہی چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ اپنے والد کے خیر خلف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام صلاحیتیں اور وہ تمام چیزیں اور وہ تمام صفات عطا فرمائی تھی جو آپ کے بزرگوں کو اللہ نے دی تھی۔ اس حوالے سے بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کو، جو کہ عوام کی اس وقت کی سب سے بڑی ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے مضبوط آواز ہے، اور ایسی آواز ہے کہ جس کی آواز ایوانوں میں سنی جاتی ہے، اور ملک کے تمام مسلم دانشور اور تمام زعماء، تمام علماء اور تمام مفکرین، تمام تھنکرز کی یہ ایک مجموعی جماعت ہے، اور جس پر سب کا اتفاق ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ جو فیصلہ کرے اس کی آواز سنی جاتی ہے۔ یہ جو تحرک لوگوں کے اندر آیا تھا اور جو ایکٹیونیس لوگوں کے اندر آئی تھی، یہ حضرت اقدس مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مرہون منت تھی۔ ابھی جو طلاق ثلاثہ بل کے موضوع پر جو ہنگامہ برپا کیا گیا پورے ملک میں، اس موجودہ اور بدترین حکومت کی طرف سے حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سلسلے میں جو اپنی مدبرانہ اور مفکرانہ سوچ کے ذریعے سے اور ذہن و فکر کے ذریعے سے جو نظام بنایا، اور جو اس کو اپوز کرنے کے جو طریقے اور جو مشورے آپ نے دیے، اس کے ذریعے سے خواتین کے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی، اور خواتین کی وجہ سے ایوان حکومت کے اندر اور ان کی صفوں میں ہلچل مچ گئی اور لرزہ طاری ہو گیا۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت میں امت کو بہت بڑی ضرورت تھی حضرت کی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو وقت آیا اور اللہ نے بلا لیا۔ اب حضرت ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت کے مزاج، حضرت کے نظام، حضرت کے کاز، حضرت کے ویژن، حضرت کے مشن، حضرت کے ہدف کو آگے بڑھایا جائے،
اور جو حضرت والا کو جو صفات اللہ تعالیٰ نے دی تھیں ان کے متعلقین اور خصوصاً خلفاء، وہ ماشاءاللہ وہ تمام صفات اللہ نے ان کو بھی دی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس امت کی جو کشتی جو اس وقت مجدھار میں اور ایک ہچکولے کھا رہی ہے، انشاءاللہ اس کو راہیابی نصیب ہوگی اور ساحل نصیب ہوگا اور انشاءاللہ سکون نصیب ہوگا۔ بہرحال ہم تو بس یہی دعا کرتے ہیں، آسماں لہب پہ تیری شبنم افشانی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صفات اللہ حضرت والوں کو دی تھیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔